الذين أنعمت عليهم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جو صاحب احباب طریقت سالانہ عرس پاک دی مقدس بزم دے اندر اور حضور نصیر ملت قطب زمان صوفی باصفا ولی کامل حضرت بابا جی صوفی میاں نصیر احمد ویسی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی محبت دا دیا دل وچ بال کے آپ دے قدماں بیٹھن دا شرف رکھن والے میری انہاں نوں دعوت دے جڑا اجے تک بھی چپ کر کے بیٹھا ہے نا سارے مل کے درود پاک دا نذرانہ سرکار دی بارگاہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سارے نہیں پڑھے آج پچھلے قسم چک کے بیٹھے الصلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله پڑھئے صلی اللہ علیہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ وسلم علیک یا اللہ فکر یاری سچے رب والی جنہ دے عرس دے آئے بیٹھے ہوئے نا اس ذات نال یاری لائیے تے بابی اور آئے دا ترجمہ خلاصہ پیش کیتا ہے. اللہ فکر یاری سچے رب والی باقی یاریاں سب فواریاں ہمیں کلمہ پاک جیا اندر حقیقت ساریاں کلمے پاک دیا آکھو کلمے پاک دیا ورد کوئی اسے اندر حقیقت ساریاں نے بابا جی کی فرماتے نے غوث پاک دیا مجھے پیر کوئی غوث پاک دیا جسے ڈبیاں بیریاں تاریاں انہیں وارث شاہ میاں کر نماز روزہ مصیبتاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق
فارس شامیاں کرے نماز روزہ میتا اگے مصیبتاں پاریاں میں نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ پیر حافظ محمد عمران اویسی صاحب سید احمد دیگر صاحبزادہ والا شان پیران عظام علماء ذی احتشام تمام اہل محبت احباب طریقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج دیئے اسے بات کی تقریب سائنس حضور قطب عالم صوفی باصفا قدس الصالحین برہان الواصلین حضور بابا جی صوفی میاں نصیر احمد اویسی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے سالانہ اور سباق دی تقریب سعید جس کے اندر سب حاضر ہاں خالق کائنات دی پاک بارگاہ دعا کو ہاں اللہ کریم ساڈا مل بیٹھنا قبول فرمائے اور حضور میاں صاحب دی برکات دے عوض اللہ وحدہ لا شریک آج دی اس محفل پاک نو اساں سب دے واسطے ذریعہ نجات بنائے گرامی قدر قرآن کریم دے چند الفاظ تلاوت کیتے بڑی معروف آیا قرآنیاں دا جز تساں احباب دے گوش گزار کیتا خالق کائنات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم یہ وہ الفاظ قرآنیاں نے کہ جو ہر نمازی نماز وچ پڑھتا ہے بشرط کے امام دے پیچھے ہوئے اس وقت سنن دا حکم ہے پڑھن دا نہیں جو سرکار نے فرمایا قرات الامام لہو قراتہ امام دا پڑھنا ہی مقتدی دا پڑھنا ہے تو مولا کائنات حیدر قرار رضی اللہ عنہ فرماتے نے امام مقرر اس واسطے کیتا جاتا ہے اودی پیروائی کی کلا بندہ نماز پڑھے تے اودے وچ سورہ فاتحہ پڑھدا ہے پڑھنے آگے نہیں بولو جنہ جان ہے پڑھنے آگے نہیں ہاں کلا بندہ نماز پڑھتا ہے تے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے واجب ہے پڑھنا تو سورہ فاتحہ پڑھن دے دوران پڑھیا جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علماء حق اہل سنت تشریف لے آئے جناب خطیب ملت اسلامیہ خطیب شان حضرت علامہ مولانا محمد اسد مدنی صاحب زیدہ شرفہ گرامی قدر خالق ارض و سما رب العالمین نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم ہر نمازی نماز وچ پڑھدا ہے قرآن پڑھنے والا قرآن وچ پڑھدا ہے اے الفاظ پڑھ کے آندا ہے یا اللہ مینوں سیدھے رستے تے چلا اللہ دی بارگاہ وچ کی آکھیا جاندا ہے مینوں سیدھے رستے تے چلا پڑھ نماز رہا ہے کہہ رہا ہے اللہ مینوں سیدھے رستے تے پڑھ قرآن رہا ہے کہہ رہا ہے اللہ مینوں سیدھے رستے تے ہن او کیڑا سیدھا رستہ ہے جڑا رستہ نماز دے وچ اللہ کولوں منگدا ہے کیڑا سیدھا رستہ ہے جڑا رستہ قرآن پڑھ دیاں رب دی بارگاہ وچ یا بار الہ مینوں سیدھے رستے تے چلا او کیڑا رستہ ہے آؤ اگلے الفاظ تے پڑھو خالق کائنات نے فرمایا صراط الذین انعمت وہ رستہ ہووے اے اللہ انہاں لوکاں دا رستہ جنہاں دے تیرا انعام ہے
پتہ چلیا سارے لوگ برابر نہیں، سارے انسان برابر نہیں، کچھ ایسے بھی نے جنہ تے اللہ دا خاص انعام ہے۔ بولو بولو اللہ دا خاص انعام، بولو اللہ دا۔ جڑے گوڈے پھڑ کے بیٹھے ہو نا، بولو بولیا نہیں جانا، گوڈے چھڑ کے بولو اللہ دا، اونچا بولو اللہ دا خاص انعام ہے۔ اور وہ کون لوگ نے؟ آؤ قرآن دی بہترین تفسیر ہوئے جڑی قرآن دی قرآن نال کیتی جائے۔ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا میں انعام کیتا 4 جماعتاں ہوں۔ کنیاں جماعتاں تے؟ ویسے جنوں پوچھو آنا میرے تے بھی اللہ دا انعام ہے، میرے تے بھی اللہ دودھ پانی پا کے کوٹھی بنا کے آندا ہذا من فضل ربی، میرے تے انعام ہے رب دا۔ چور نوں پوچھو آکھے گا میرے تے انعام ہے رب دا، ہر ایک کہے گا دعویٰ کرے گا۔ لیکن یاد رکھو تیرا میرا کہنا الگ بات ہے، انعام تے وہ انعام یافتہ لوگ نے نا، وہ ہستیاں انعام یافتہ نے جنہاں نو محمد مصطفیٰ دا رب انعام یافتہ، جنہاں نو رب فرماوے کہ انہاں تے میں انعام کیتا ہے۔ خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے اعلان فرمایا، آواز ہی پڑھ کے دیکھو قرآن۔ خالق کائنات نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین، فرمایا میرا انعام انبیاء کرام علیہ السلام دے نبیاں دی جماعت تے میں انعام کیتا ہے۔ فرمایا نبیاں دی جماعت تے میرا انعام، اللہ نے فرمایا والصدیقین، اور صدیقہ تے میرا انعام۔ اگر مشہور صادق بھی لگائے جان یاد رکھ لو مشہور صادق یعنی کہ صدیقین جمع دا سیگا ہے، کم از کم 3 تے طلاق کے جمع دا۔ یاد رکھ لو مسلمان بھائیو اگر 3 یہ جناب والا مشہور صادق بھی لگائے جان تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دو، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ تین۔ یاد رکھو صدیق کون ہے؟ صدیق اصحاب رسول۔ صدیقہ کون ہے؟ صدیقہ ازواج رسول۔ امام جعفر صادق کون ہے؟ میرے نبی دی اولاد رسول۔ قرآن دے اصول تو پتہ چل گیا، یاد رکھ لو اگر اصحاب رسول لو مندائے پھر بھی سننی، اگر اولاد رسول لو مندائے پھر بھی سننی، اگر ازواج رسول لو مندائے تے پھر بھی۔ فرمایا والصدیقین، صدیقہ تے بھی اللہ فرمایا میرا انعام ہے۔ والشہداء، اللہ فرماتا ہے شہیداں تے میرا انعام ہے۔ یا الہ العالمین چوتھی جماعت کے لیے خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا والصالحین، چوتھی جماعت اللہ دے نیک بندے یعنی حضرت میاں نصیر احمد رحمت اللہ علیہ جنہ دے عرص پاک کی تقریب وچ بیٹھے ہو، انہاں دے لوگاں دی عظمت اللہ نے بیان فرمائی۔ فرمایا والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا چوتھی جماعت نیکاں دی، صالحین دی، داتا صاحب، خواجہ صاحب، بابا صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے، حضور میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسے ایسیاں عظیم ہستیاں دی جماعت ہے۔ تو دا ترجمہ اس طریقے کر لو، رب نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ جدی باں پھڑ دین چھڑ دے نہیں، یہ نے لجپال نے تائیں کسے کہنے والے ترجمہ کر دیتا اے میں تے لوگ آستان آلیا پکے محل شریف نہیں آن دے، داتا حضور رحمت اللہ علیہ دیوار گچ نہیں جان دے، کوئی بابا صاحب جا رہے آوے، کوئی خواجہ صاحب جا رہے آوے، کوئی پاک پتن دے لاڑے دے قدم پیا چمدائے، کوئی حضرت میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ دے در دے جا رہے آوے، ایک اس واسطے جان دے نے، اسے واسطے جان دے نے، ندا کی دائے وے قرآن پڑھ کے جان دے نے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔
قرآن پڑھ کے جاندے نے کہ کی عقیدہ ہے، یہ عقیدہ رکھ کے جانے لجپال فرید نو توڑ دے نہیں، لجپال فرید بلکہ لجپال فرید یہ توڑ دے نہیں ہوئے، لجپال فرید نو توڑ دے نہیں، یہ لجپال فرید نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے اے دریاں نو خالی موڑ دے نہیں، اے خیر دیواریں پا چھڑ دے، اے خیر دیواریں۔ میرے ایک دوست نے محمد عمران نامی، تو حضور میاں صاحب رحمت اللہ علیہ ظاہری حیات سن اس وقت، تو ایک جگہ ملاقات ہوئی تھی، میں نے کہنے لگے جی جس ویلے انہوں نے سنیا کہنے لگے کہ تواڈے قریب ایک آستان عالیہ بگے مال شریف، میں قبلہ پیر صاحب نے گل تقریباً ایک دو بار شیئر کی تھی، تو اتھے جی ایک حضور میاں نصیر احمد اویسی صاحب نے، میں کہا جی حلفن ایمانن قرآن خانہ خدا جو کھڑے ہو کے گل کر رہے ہیں، وہ بندہ کہنے لگا کہ میں سنیا ہے، پہلے انہیں کہا جی کوئی ملاقات دا سبب بن جائے گا، آپ دے وصال شریف دے قریب دیئے بات ہے کہ آپ نہ ملاقات دا سبب، میں کہ یار گل لے آ کے سنیا ہے کہ بڑے موج والے بابے نے، دل کرے تے مل بھی لیندے نے، دل کرے تے نہیں بھی ملے، میں کہ جو میرے تک یہ سلسلہ ہے، باقی کہندہ جی اگر ملا دیو تے بڑی بات ہے، کیونکہ میں سنیا ہے جو نہ دے منہ نکل جائے نا، نکلن دی دیر بس خدا پوری کر جائے۔ وہ بندہ آیا نہیں یہ تھے، سنیا ہے اس نے بھی، تے کہندہ جی میں یہ سنیا ہے کہ جو نہ دی زبان جو نکل جاوے بس نکلن دی دیر خدا پوری کر سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ وہ لوگ نے کہ حدیث قدسی دے الفاظ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میں انہاں دی زبان بن جانا جس زبان نالے بول دے، میں انہاں دی ہاتھ بننا جنہ ہاتھاں نالے پکڑ دے نے، ایسے لوگ انعام یافتہ۔ اور یاد رکھو صرف دنیا دی حد تک یہ مدد نہیں کر دے، رب کعبہ دی قسم ہے قبر حشر دے بھی ساتھی، قبر وچ بھی انہاں دا نا کم ہوندا ہے، پڑھ کے دیکھو۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے جمال الاولیاء کے اندر لکھیا، کہندا ہے حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ دا توبی، آپ دا لباس مبارک دھون والا، نسبت ہے، نسبت سنی ہے یو ایجرا نسبت نو منن والا ہے، رب دی قسم نسبتاں تار دیندیاں نے، یہ نسبتاں تار دیاں نے۔ حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ دا توبی جدو وصال ہویا قبر وچ گیا نا، تو قبر دے وچ منکر نکیراں سوال کیتا بر ربو کا تیرا رب کون ہے؟ نے کہا جی اسی تے غوث پاک دے توبی ہیں۔ ماں دینو کا تیرا دین کیڑا ہے؟ آکھیا جی اسی تے غوث پاک دے توبی ہیں۔ جس نے تیسرا سوال ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، 10 محبوب خدا امام الانبیاء دے بارے جس میں تینوں سوال ہوئے، تینوں سوالوں کا جواب کی دے رہے ہیں، کہنا میں غوث اعظم شہنشاہ بغداد دا توبیاں، میں لجپالا دے در دی نوکری کرنے والا حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ دے در دا توبی، تیرے ویلے سوال دا جواب ہے، فرشتے حیران، ادھر ہاتھ پہ کبھی بھی آواز آندی ہے، چھڑ دیو یہ دسنا ہے چاہتا ہے جو غوث پاک دا خدا دے متعلق عقیدہ ہے اوہی میرا عقیدہ، میں غوث پاک دے بوئے تے لنگر کھان والا جو غوث اعظم شہنشاہ بغداد دا
دین اسلام دے بارے عقیدہ ہے وہی میرا عقیدہ ہے جو نبی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء دے بارے حضور سیدنا غوث پاک شہنشاہ بغداد دا عقیدہ ہے کیونکہ آپ دے ٹکڑیاں تے پلے آواں میں بھی آپ کو سکھ کے آیا ہوں کہ پڑھ کے آیا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں بڑی بڑی دعا ہے اللہ دے ولی دے قدمہ جو بیٹھ کے دعا مانگ لو ہو سکتا ہے آخری ویلا ہوئے آج تیرے میرے جملے نکلے حضور دی بارگاہ جو پسند آ جانتے کم بن جائے میں سو جاؤں یا میں سو جاؤں سو جاؤں میں یا رسول اللہ بس میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے کھلے آنکھ سلے عرض کیتی میں غوث پاک دا تو بھی آواز آؤندی نو چھٹ دیو اے اونا دے لڑ لگائے جنات میں رب نے انعام فرمایا ہے سبحان اللہ جنات رب نے انعام فرمایا آخری بات حضرات گرامی انہیں بلند بخت لوگ نے رب دی عزت دی قسم حضرت مائی رابعہ بصری علیہ رحمہ آپ دا وصال ہویا تے جڑے ویلے آپ نو دفن کیتا گیا نا تے منکر تے نکیر آ کے پوچھ دے نے مر ربو کا تیرا رب کون ہے ما دینو کا تیرا دین جڑے نے سوال پوچھے تو مائی صاحبہ نے بلایا فرمایا ہو رہا ہوں انج گھٹو پھڑ کے تے فرمایا دسو کتھوں آئے جی توڑے سر تو گل لنگی مائی رابعہ بصری علیہ رحمہ اللہ دی ولیہ انہاں لوکاں دی بات کر رہے ہیں جنہاں تے اللہ نے اپنا انعام فرمایا بولو جنہاں تے اللہ نے اپنا انعام فرمایا جڑے ہیں مر گئے انہاں دے واقعی مر گئے انہاں دے مر گئے نے ساڈا تے ہے ہر تاجدار زندہ ساڈے نبی زندہ ساڈے نبی زندہ ساڈے حضرات گرامی حضرت مائی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کتھوں آئے ہو اسی جی آسمانہ دیاں بلندیاں تو مائی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا میں ساری زندگی رب العالمین دی اطاعت وچ گزاری اللہ اللہ کردیاں گزار چھڑی اللہ دی وحدانیت دا اقرار کردیاں اللہ وحدہ لا شریک جل شانہ دی محبت دا دیا اپنے دل میں چلا کے لوکاں نو خدا دی وحدانیت لوکاں نو رب دی توحید رسول اللہ دی رسالت دا لوکاں دے سامنے اظہار کیتا پرچار کیتا تسی ایڈی دوروں آ کے زمین دے وچ آ کے رب نو یاد رکھے ہے تے جن نے ساری زندگی رب کیتی ہے 2 گز تھلے آ کے اور رب نو کیویں بھول سکدی ہے آواز آئی چھوڑ دیو میری بندی ہے تھانوں نہیں پتہ ہے دا مقام رب نے کتنا اعلیٰ بنایا یہ وہ لوگ نے جنہاں تے اللہ نے اپنا بولو جنہاں تے اللہ نے اپنا انعام فرمایا ہے یہ انعام یافتہ جماعت انہاں دے وچ اولیاء کاملین دا نامی اس میں گرامی مدنی صاحب نے نہیں کبرا پیر صاحب نے نہیں صاحبزادگان نے نہیں اور دیگر علماء نے نہیں میں گناہگار نے نہیں علماء اہل سنت نے نہیں اے رب ذوالجلال نے قرآن دی نص دے وچ بیان کیتا ہے کہ ولیاں تے میں اپنا انعام فرمایا ولیاں تے میں اپنا ساڈا سنیاں دا پھڑیا دڑیا عقیدہ نہیں اجریاں چ بیٹھ کے انگریز دی آکھن تے بنایا عقیدہ نہیں بنایا گیا الحمدللہ ثم الحمدللہ سنیاں اپنے عقیدے تے ناز کریا کر یہ عقیدہ وہ عقیدہ ہے جڑا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دے در دی چوکھٹ نو چم کے آیا ہے فاروق اعظم دی عدالت نو چم کے آیا ہے حضرت عثمان غنی دے حیا نو سلام کر کے آیا ہے مولا کائنات حیدر قرار دی شجاعت نو من کے آیا ہے
ساڈا عقیدہ ہوئے جڑا اللہ دے قرآن جو ثابت ہے مصطفیٰ دی سبحان واسطے اسی اولیاء کاملین نو ایویں نہیں ہر کسے نو نہیں من دے سی ایڈا بھی گیا گزریا ساڈا عقیدہ نہیں کہ ہر ایرا گیرا نتھو خیرا نو اسی بلی بنا لی اسی جتی دی نوک تے نہیں رکھ دے جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کرداری کر دے ہون حضور دے صحابہ دے کردار ہون یا رسول اللہ دی ختم نبوت دی کرداری بھی پوری آدھی ہو گئی ساڑھے ماریا پہا کے لے کر تو اسیوں دے غلامہ جڑا رسول اللہ دا غلام ایویں نصیر نہیں ہو رہی ایویں نصیر نہیں ہو رہی ایویں دنیا آکھ دے اسے واسطے آنے میرے پیر جیان جے بس یہ شعر پڑھ کے جا سکتے اے میرے نصیر جیان جے پیر کوئی میرے نصیر جیان جے پیر کوئی چارے کوٹایان نوائیاں انے اے میاں نصیر نو رب توفیق دیتی لکھاں سنگتاں توڑ چڑھاں